رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الياسين معصوم الوجود سر الله كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الوحد والمقام المحمود سيد عن المجدد والمصطفى الأمجد وأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سرور کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. کا مشہور قول کی جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے. اس کے ضمن میں فضائل امام حسین علیہ السلام تحریک بیداری کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا وہ اپنے ساتویں مرحلے میں جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے اور وقت گزر رہا ہے اس بات کا احساس ہے اتنی ساری باتیں جو کہ یقیناً بیان نہیں ہو پائیں گی ان میں سے جو اہم ترین چیزیں ہیں ان کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. جو حدیث کا رخ ہے کہ ہدایت سے جو شہداء کی عمومی ہے لیکن نجات عمومی نہیں. ہدایت سب کے لیے ہے اور جس نے ہدایت سے فائدہ اٹھا لیا نجات صرف اسی کے. لہٰذا ہم لوگ اس امید میں نہ رہیں کہ اگر ہم ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو ہم کو نجات نہیں دے. اگر وہاں سے ہم کو سفارش اور کوشش کی امید لگانی ہے تو اس ہدایت سے فائدہ اٹھائیں. ابتدا میں سے متعلق ہو چکی تھی. اب تک کی گفتگو میں ہم جس مقام پہ پہنچے تھے وہ یہ کہ امام ہمارا لیڈر ہے, ہم کو اس کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرنی ہے, وہی کرنا جو ہمارا امام چاہتا ہے, اور یہی امام کی امامت ہی در واقع ہماری مشکل کشا ہے. اور اگر امت امام کی امامت کو عملی طور پہ نہیں اپناتی ہے تو یہ امت اس مشکل کشا کے لیے مشکل ساز بن جائے گا. لہٰذا ایسے حالات میں امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے امام کی امامت کو اپنائے. اصل جو مشکل کشائی ہے وہ نظام اور سسٹم. یہاں پہ آگے رسول کی ایک اور حدیث آگاہ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جس میں بہت واضح ہے, بہت مشہور حدیث ہے, بہت سنا ہے آپ لوگوں, اور اس طرح کی کوشش انہیں شاید وہاں پہ کہا تھا کہ جو واقعات جو حدیثیں ہیں وہ عام طور سے اس لیے وہ بنوانے مثال و دلیل پیش کرتے ہیں کہ جو ایک دم آپ کے ذہنوں میں پہلے سے موجود, تاکہ خود اس واقعہ اور حدیث کو بیٹھانے میں وقت نہ لگے. یہ پہلے سے موجود ہے تو نتیجے سے ہم نتیجے رقم آسانی سے پہنچ جائیں گے. اور مشہور حدیث ہے حسین منی وانا من الحسین, اور اس مزاج کی حدیث ہر ایک کے لیے نہیں. آپ بہت زیادہ ڈھونڈیں گے تو پچکن کے علاوہ آپ کو اس مزاج کی حدیث نہیں ملے گی. علی منی وانا من ہو, حسن منی وانا من ہو, فاطمہ منی وانا منہا یا فاطمہ بذات منی, یہ مزاج ایک ہی مفہوم بہت نزدیک ہے لوگوں. یا یہ خود حسین منی وانا من الحسین, یہ حدیث کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہوگا. یقیناً خطبہ اور علماء بیان کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ جو دو پہلو ہیں کہ میرا حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں, تو ٹھیک ہے نواسا نانا سے ہوتا ہے, لیکن نانا کیسے نواسے سے. اصل میں یہاں پہ ظاہری اور مادی بات ہی نہیں, حتیٰ کہ جو بات ہے کہ میرا حسین مجھ سے ہے وہ بھی نانا نواسا رشتے کی بات ہی نہیں ہے. وہ دنیا سب جانتی ہے. اگر اس کو بنانے کی کافی ضرورت ہے الگ چیز. یہاں پہ باقی سے بھی
مشن کی اور نظام کی. ساری بات اس نظام اور مشن کی ہے, اس سسٹم کی ہے کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. بہت زیادہ پھیلا نہیں, 2 جملوں میں اس بات کو آپ سامنے واضح کر دیں تاکہ آگے کی بات جلدی سے پہنچے. اگر نبوت نہ ہوتی تو امامت کی وجود نہیں آتا. امامت کس کا نام؟ نبوت کی نیابت کا نام امامت. تو اگر نبوت کا وجود نہ ہوتا تو امامت وجود میں نہیں آتی. ظاہر سی بات ہے کہ اگر امام حسین امام کی حیثیت سے ہے, جب تک نبی نہیں امام کیسے ہو سکتا ہے؟ حسین ابن نہیں ہے, یہ امامت ہے کہ نبوت سے. لیکن جب دوسرے پہلو میں اسی امام حسین علیہ السلام نے وہ پوری باتیں آپ کے سامنے ہیں, انشاءاللہ اس ترتیب سے گفتگو پیش کر رہے ہیں. کل وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی گفتگو ہے اور خطبہ آپ کے سامنے کچھ اس کے اختصارات پیش کریں, اقتباسات, تاکہ اس چیز کو آپ کے سامنے واضح کر سکیں. تو دوسری طرف سے جن چیزوں کا امام حسین نے شکوہ کیا اور جس شدت کے ساتھ آپ کو شریعت محمدی کے بدلنے کے, ڈوب جانے کا غم تھا, افسوس تھا, خطرہ تھا, اور جتنی بڑی قربانی آپ نے دی, یہ قربانی کا نتیجہ ہے کہ سرور کائنات کہتے ہیں وانا انا من الحسین. یعنی امامت نبوت کی نیابت کا نام ہے, اور دوسری طرف سے اگر امامت نہ بچاتی تو یہ وہ جگہ بھی جہاں پہ نبوت ختم ہو جاتی. تو یہ بات اس نظام و سسٹم کی, کسی رشتے کی بات نہیں, صرف نظام و سسٹم, اس لیے کہ رسول اللہ رشتوں کے بارے میں, باقی چیزوں کے بارے میں نہیں بیان کرتے سوائے اس کے کہ اس کی شریعت کو اس کا فائدہ ہو, اسلام کو اس کا فائدہ ہو. اس زمانہ کی شاید بات آئے تو ہم بتائیں گے کہ اس زمانے میں یہاں تک لوگوں کو, بعض لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ نواسے رسول, لہذا بہت سے لوگوں کو تو یہی بتانے کی کوشش کی لوگ پہچانتے نہیں کہ ہم نواسے رسول ہیں. یہاں تک حالات خراب. تو یہ جتنی بھی فضیلت ہے, یہ ساری فضیلت صرف اس لیے تھی کہ اس نظام کو محفوظ رکھا جائے. ہم یہاں پہ آئیے, ایک جملہ ہم اس بات کے نزدیک پڑھ رہے ہیں اور نتیجے کے تک پہنچنے والے انشاءاللہ 2-3 مجلسوں میں. تو ہم یہاں سے اپنے ذہن کو اس طرف لے کے چلے کہ جتنی بھی فضیلتیں ہیں, آپ فضیلتوں کی فہرست بنائیے. ائمہ کہتے ہیں فضائل, سب کی فہرست بنائیے. سارے فضائل نظر ڈالیے کہ فضیلتیں کس بنیاد پہ تھیں, نتیجہ کیا تھا, اور اس امام نے اس فضیلت سے کیا فائدہ ہوتا ہے. جتنی فضیلتیں ہیں جن کو ہم سنتے ہیں اور جن کو ہم نے نہیں سنا ہے, جتنے فضائل میں حدیثیں ہیں, روایتیں ہیں, سب کو لے کے آئیے. مکمل ہم آپ کے سامنے کلیہ پیش کر رہے ہیں. امام علی بدر میں گئے کیوں گئے, امام علی احد میں گئے کیوں گئے, خیبر میں کیوں گئے, خندق میں کیوں گئے, پھر اس کے بعد جو امام علی کی اپنی خلافت کے زمانے میں کی جو جنگیں ہوئی کیوں, اس کے بعد جو سارے مسائل پیش آئے, امام حسن کے ساتھ پیش آئے, امام حسین کے باقی ائمہ کے ساتھ پیش آئے, ولایت حیدی, ساری چیزیں. ان فضائل کے پیچھے کیا چھپا؟ اتنے سارے ائمہ اپنے عمل کے ذریعے سے ان فضائل کو پیش کر کے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ فضیلت عمل کا نام ہے, ذکر کا نام نہیں ہے. صرف ذکر کے ساتھ عمل کا نام. اگر فضیلت صرف ذکر کا نام ہوتا تو فضائل کے بیان کرنے کے لیے ذات رسول بہت تھی اور ذات امام علی بہت تھی. آپ دیکھیں امام علی میں کیا ہوتا ہے, اکثر کی بات کریں, الحمدللہ یہاں تو اہل مطالعہ لوگ موجود ہیں, خدا ان کو جزائے خیر تو ان کے مطالعے میں اضافہ کریں انشاءاللہ. لیکن ایک عام جو ہماری کمپنی کی روش ہے, اس کو امام علی کے فضائل اور امام حسین کے مسائل معلوم. ایک محدود تاریخ کے علاوہ امام حسین کے بارے میں نہیں معلوم, ایک خاص واقعے کے علاوہ امام علی کے بارے میں نہیں معلوم, اور باقی ائمہ تو چھوڑیے, امام حسن کے بارے میں بہت معلوم ہے. امام حسن العابدین علیہ السلام کے بارے میں ان کی آپ دیکھیں سیف سجادیہ کتنے لوگ پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد آئیے تو جتنا آگے بڑھتے ہیں دور ہوتے جاتے ہیں. تو یوں بھی ہمارا کام تو چل رہا ہے نا امام علی کے فضائل سن کے, ظاہر جسے ہم سمجھتے ہیں چل رہا ہے, واقعی چل نہیں رہا ہے, ایسا نہیں. امام علی کے فضائل سن کے کام تو چل رہا ہے نا, ظاہر بات تو ہوئی, وجہ سے ہو نہیں, سب کچھ ہو رہا. تو اگر صرف ذکر فضائل خدا کے نزدیک کافی تھا تو امام علی کا صرف دنیا میں آنا کافی تھا. مزاج خدا پہچانے, مزاج پروردگار پہچانے, مزاج اسلام پہچانے, فضیلتیں اور فضائل, بلکہ اور واضح ہو گئے, فضائل وہ ہوتے ہیں کہ جو انسان کو زندہ کرتے ہیں. اگر صرف بیان کی حد تک ہے تو پھر بیداری نہیں پیدا کرتے. بیان کے ساتھ ساتھ اگر اس
ائمہ بھی چھوڑیا. ابھی بات چل رہی تھی اور بہت اچھی بات ہے ہماری گفتگو کے اندر آگے شاید بات نہ ہوتی تو ہم پیش نہ کرتے, لیکن بات ائمہ کی چھوڑی ہے. آج کے اس وقت میں جبکہ ہم ایک مرجع کی تخلیق پہ عمل کرتے ہیں, آج ہم کسی مردہ مرجع کی تخلیق نہیں کر سکتے. آج بھی ہم کو شریعت زندہ سے ہی لینی, مسئلہ معلوم ہوگا نا. ایک لڑکا ایک بچہ جو آج بالغ ہو رہا ہے, آج وہ چاہے آیت اللہ کو یہ تقلید کرنا نہیں کر سکتا ہے. وہ آج چاہے اعلیٰ حکیم کی تقلید کرنا نہیں کر سکتا ہے, یقیناً اس میں بہت زیادہ تھے. آج چاہے مثلا کسی اور مجتہد کی تقلید کرنا نہیں کر سکتا ہے, ان کے علم کی کوئی مثال نہیں, یقیناً اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کو کسی زندہ کی ہی تقلید کرنی ہوگی. ایک انسان مرے ہوئے مجتہد کی تقلید پہ باقی رہ سکتا ہے لیکن ابتداء نہیں کر سکتا ہے. یہ باقی رہنے میں بھی زندہ مرجع کے پرمیشن کی ضرورت ہے. اگر زندہ مرجع کا پرمیشن ہے تو اس کے حساب سے, کیونکہ ہوتا ہے بعض مرجع کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے جن مسائل پہ عمل کیا صرف اسی کی تھی, بعض کہتے ہیں سب پہ کی, تو جتنا پرمیشن ہے صرف اتنے کے حساب سے. تو مردہ مجتہد کی تقلید پہ باقی تو رہ سکتے ہیں, کر نہیں سکتے. یہ تقلید زندہ مجتہد کی خود اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام زندہ دین ہے, مسلمان زندہ امت ہے, اس کے مسائل زندہ مسائل ہیں, لہذا اس کا حل بھی زندہ حل ہونا چاہیے. ورنہ اگر مرے ہوئے کی تقلید کا آج ہوتا ہے نا, بہت لوگ بعض اوقات اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے ان مراجع کے فتووں کو پیش کرتے ہیں جو آج دنیا میں نہیں. اگر کسی مرے ہوئے کی تقلید جائز ہوتی تو بات تقلید کی آتی نہیں, کہ بات اطاعت پہ رہتی, کیونکہ تقلید عالم کی ہوتی ہے, اطاعت ائمہ کی ہوتی ہے. آج یہ بھی کنفیوز جاتا ہے کہ امام کی تقلید کرے یا مثلا عالم کی تقلید کرے. اصلا امام کی تقلید نہیں ہوتی, امام کی اطاعت ہوتی ہے. 12 اماموں کی سیرت مائن گواہوں کے سامنے ان کی اطاعت کر کے اپنے مسئلے کو حل کر لیتے ہیں. لیکن ہر زمانے میں زمانے کے حساب سے, چونکہ زمانہ بدلتا ہے, حالات بدلتے ہیں, اور ہر انسان اس مسئلے کو نہیں طے کر سکتا کہ یہاں پہ اپنے مسائل کو کیسے حل کرے. لہذا کسی ایسے کی ضرورت ہے کہ جو اس بات یا یوں ان مسائل کو زندہ حالات کے مطابق حل کر کے اس تک پہنچائے. تو جس طریقے سے آج ہم کو زندہ مسائل کی ضرورت ہے, اسی طریقے سے زندہ فضائل کی ضرورت ہے. زندہ مسائل وہ ہیں جو ہمارے سوالوں کے جواب دیں, زندہ فضائل وہ ہیں کہ جب ہم فضیلتوں کو سنیں تو ان فضیلتوں کے مطابق عمل کریں, ان فضیلتوں کے آئینے میں آپ کی سازشوں کو پہچانیں, ان فضیلتوں کے آئینے میں جو اشتباہات ہوتے ہیں ان کو پہچانیں, جو انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں ان کو پہچانیں, کہ کل کی امت نے کہاں پہ غلطی کی کہ جس بنیاد پہ صفین میں امام کا لشکر امام کے مقابلے میں آئے, تاکہ ہم اپنے آپ کو اس غلطی سے بچا سکیں. کل کی امت نے کہاں غلطی کی کہ جو کلمہ کو امام حسین کے مقابلے میں آئے. یقیناً مومن اس مقام تک نہیں پہنچے گا, تو بخیر امت مسلمہ کے پہنچنے کے امکانات ہیں. کوشش کرنی چاہیے اس کی مسائل کا. آپ دیکھیے بہت عجیب روش چل رہی ہے. انسان کو غافل کرنے کے لیے آج دشمن اسی راستے کو اپنانا چاہتا ہے جو درواقع انسان کی بیداری کے لیے راستہ ہے. وہاں پہ مثال دیں اور اس مثال سے ہمیں باقی سے کل حاصل ہو جائے. وہی راستہ جو انسان کی بیداری کے لیے وہی پہنچ کرتی ہے. ائمہ کے فضائل بالخصوص احادیث, شاید ہم نے شروع میں جب تمہیدی گفتگو کی تو تعداد کی اعتبار سے اس مسئلے کو پیش کریں. حدیثیں وہ ہیں کہ جس کے ذریعے میں انسان اپنے راستے کو حاصل کر سکتا ہے. اس کو کوئی شک نہیں. یہ اپنی جگہ پہ ایک دم پرفیکٹ ہے کہ حدیث کے ذریعے میں انسان اپنے راستے کو حاصل کر سکتا ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ یہ بات یقینی ہے کہ حدیثوں سے ہر انسان اپنے راستے کو حل نہیں کر سکتا. ان دونوں چیزوں کو پہچانے. پھر کیا ہے اس سے پہلے میں نے کہا کہ چونکہ خود حدیث کا ماحول سلسلہ ہو چکا ہے, اس کے پہلے والے ہم سے بھوپال ایسا وہ تفصیلی موضوع نہیں پیش کریں, لیکن جتنی اس چیز سے ریلیٹڈ ہے وہ بات ہمارے سامنے پیش کریں. حدیثیں وہ ہیں جو کسی امت کو ہدایت دیں گی, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جب انسان کے اندر حدیثوں کے سمجھنے کا شعور نہ ہو تو انسان کو پھر حدیثوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم کو ڈرائیونگ نہیں آتی ہے تو کیوں بیٹھتے ہیں گاڑی پہ ڈرائیو کرنے کے لیے؟ گاڑی ہے, گاڑی کے انتظام ہے, آپ چلائیں گے چلے گی گاڑی.
ہم کہیں صاحب روز تو آپ چلاتے ہیں، چلیے مجھے خود نہیں آتی رہتے ہیں. گاڑی میں کوئی خرابی ہے؟ گاڑی پرفیکٹ. خرابی کس میں ہے؟ چلانے والے میں. کیا خرابی ہے کہ اس کے پاس تو علم نہیں. جب بغیر علم کے بیٹھا ہے تو جیسے ہی پڑے گی ویسے ہی ایکسیڈنٹ ہوگا، کیونکہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں کس سوال سے. اچھا دنیا سب جانتی ہے بغیر سیکھے لوگ بائک سائیکل نہیں چلاتے تھے. جب تک سمجھ میں نہ آ جائے نہ کوئی بائک سائیکل تک نہیں چلاتا ہے کوئی. لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو انسان نے کتنا پڑھا، کیا پڑھا، بیسک چیزیں معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے. ہر آدمی حدیث کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے. جس طریقے سے لائٹ خراب ہوتی ہے تو الیکٹریشین تک سیکھتا نہیں، ہاتھ ہی لگاتا ہے، کرنٹ لگ جائے. گاڑی کے مسائل حل نہیں ہوتے بغیر سیکھے ہوئے. کھانے کے مسائل حل نہیں ہوتے بغیر سیکھے ہوئے. دین کے مسائل حل ہوتے بغیر سیکھے. مشکلات ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارا دشمن انہی حدیثوں کے ذریعے ہم کو غافل کرنا چاہتا ہے. ہم آپ کو مثال دیں. حدیثوں میں حدیث ہے، رسول نے کہا کہ تم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ تم لوگ حساب لوگ آئیں. بعد میں ہمیں نہیں کہا کہ تم کو اختیار دجال حساب میں دجال ہے. کیا ہو؟ نعوذ باللہ تضاد ہو گئے لوگوں میں. تضاد ہے. اب جس آدمی کو علم نہیں ہے اس آدمی کے تضاد نہیں. جس آدمی کے پاس علم ہے اس کے لیے بہترین فضیلت ہے. زمانہ رسالت میں مسلمان بہت کم تھے. اگر بوڑھے لوگ میدان جنگ میں جاتے تو دشمن کے لشکر دیکھے گئے سب بوڑھے ہیں، 4 جوانوں کو بھیجو ابھی مسئلہ ختم ہو جائے گا. لیکن جب دور سے کالی داڑھی دکھائی دے گی تو لشکر تمانا نظر آئے گا. لہذا وہاں پہ ضروری تھا کہ سب حساب پہ کے جائے. لیکن جب لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اسلام کی فوج کبھی ہو گئی، اب یہ ضروری نہیں رہ گیا. امام علی آئے انہوں نے اختیار دے دیا. تو حدیث سے کہیں ایک حدیث دوسری حدیث کو منسوخ کرتی ہے، کہیں ایک حدیث دوسری حدیث کے لیے مکمل ثابت ہوتی ہے. اور اس کے بعد میں 12 سے کہا کہ 100 سال سے زیادہ حدیثوں پہ بین لگا دیا گیا جو واقعی حدیثیں تھی اور حدیثیں کر لی پیاس کر کے حدیث کر دی گئی. واقعی بین حدیث ہوتی ہے وہاں سے. تو جس ماحول میں پیاس جیسی معمولی چیز کے لیے حدیث کری جائے تو سوچئے کہ حدیثوں میں کتنی زیادہ ملاوٹ ہوئی ہوگی. اتنا آسان نہیں کہ امام صادق نے کہا کہ اگر ہماری باتیں قرآن سے ملے تو حدیث ہونا دیوار پہ مار دو. امام ہمارے اندر جرأت دینی پیدا کرنا چاہتے ہیں، یعنی ان حدیثوں کے اندر ایسی چیز ہے کہ جس کو دیوار پہ مارنے کی ضرورت ہے. دیوار پہ مار دو، یعنی اس کی ایسی حقیقت کو کھول دو کہ کل کو کوئی بہنے نہ پائے. بہت بڑی چیز ہے. کیوں یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ یہ بیماری ایسی ہے جس کو آپ محدود نہیں کر سکتے. اس سے ہم سے بحث کی بیماری یہاں ہے کہ نہیں. چونکہ ہم اپنے یہاں محسوس میں بیماری دیکھ لیں، ہم کو یقین ہے کہ یہاں بھی تمام ہوگی بیماری. اس لیے کہ جو چیزیں قوم کے اندر ہوتی ہیں وہ سکتا ہے محدود، لیکن جب چیزیں نیٹ پہ آ جاتی ہیں، واٹس ایپ پہ آ جاتی ہیں، آن لائن پہ آتی ہیں، تو محدود نہیں رہتی. 10 منٹ کے اندر کسی ایک جگہ کا مسئلہ پوری دنیا پہنچ جاتا ہے. تجربہ ہے. جو میسج یہاں سے ایک مرتبہ بھیجا جاتا ہے وہ 10-20 منٹ کے اندر واپس آ جاتا ہے. لندن سے آ رہا ہے، دبئی سے آ رہا ہے. بہت فاسٹ دنیا چل رہی ہے. لہٰذا یہ چیز آج آپ دیکھیں کہ حدیثیں بہت زیادہ پیش کی جا رہی ہیں. ایسا کرو یہ حدیث، ایسا نہ کرو یہ حدیث. اور اس میں انسان کو اس جذبات کا شکار کیا جا رہا ہے کہ امام صادق کی حدیث، تم امام صادق کی بات نہیں مانو گے. انسان کیسے کہ امام صادق کی بات نہیں مانو گے. عالم کتنا بھی جلیل القدر ہے وہ اپنی جگہ پہ امام صادق جیسا تو نہیں ہو سکتا. ہمارے واقع نہیں ہو سکتا. صحیح سے پوچھ رہے امام صادق کی حدیث نہیں مانو گے. دو اینگل سے اس پہ بات کریں. خود تفصیلی چیزیں ہم صرف ایک آپ کے سامنے پہچان کرنا چاہتے ہیں. دو اینگل سے اس پہ بات کریں. پہلے تو آپ حدیثوں کے مزاج کو پہچانیں، تحلیلی نگاہ پھر میں بات کریں. اگر ہمارے اندر بیداری نہیں ہے تو ہم ان چیزوں کے شکار ہوتے جائیں گے. تحلیلی نگاہ ہونی چاہیے. آپ دیکھیں جتنی حدیثیں میسج میں آتی ہیں، تجربہ جتنی حدیثیں میسج میں آتی ہیں، ان ساری حدیثوں کا ایک مزاج یا تو یہ حدیثیں اتحاد کے خلاف ہیں، ایسے تبادلہ کرو،
اتحاد ہو ہی نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. آج سارے آیات اعظام کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے، سارے علماء کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے، سارے ائمہ کی سیرت یہی رہی، دربار میں جاتے تھے، بیٹھتے تھے، نہیں بیٹھتے تھے، تو کیوں اس نے مقابل میں کہہ دیا کہ علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. پچھلے والی گفتگو میں اتحادی گفتگو کی ہے. سارے ائمہ کی سیرت اتحاد ہے، سارے علماء کہتے ہیں آج نہ کسی آیت اللہ نے اتحاد کی بات کی، نہ کسی مرجع نے کی، نہ کوئی عالم بات کرتا ہے. یہ وہ لوگ جن کے پاس 4 حدیثیں آ گئی ہیں، جن کو صحیح سے حدیث کی سپیلنگ تک نہیں آتی، وہ یہ طے کرنا کہ اتحاد نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہوتا، کنفیوز نہیں. اگر صحیح تبرہ کیا جائے تو خود تبرہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ اتحاد ہو سکتا ہے. جس تبرے کو اختلاف کے لیے یوز کیا جا رہا ہے، دروازے اسی تبرے کی بنیاد پہ اتحاد ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اہل بیت نے جس تبرے کو پیش کیا ہے وہ تبرہ عمل ہے، جو ہم کرتے ہیں وہ قول. پہچانے تبرہ عمل کا نام ہے، تبرہ قول کا نام نہیں ہے. جب بات عمل میں آتی ہے فقہ الدین میں ہے، تبرہ فقہ الدین کی ایک شیخ ہے، سب پڑھتے ہیں بچوں کے لیے. جب بات فقہ الدین کی آتی ہے، فقہ الدین میں شرائط بھی ہوتے ہیں، احکام بھی ہوتے ہیں. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ سسٹم سے کیجیے، آپ لوگوں سے نفرت کرنا شروع کیجیے، اپنے کردار کو لوگوں سے الگ کر دیجیے، پھر بہت لوگ جڑتے چلے جائیں گے. اسی جگہ کے لیے امام صادق نے کہا کونوا داعیۃ الناس بغیر السنۃ، لوگوں کو دعوت دو بغیر زبان کے. یہ کردار اتنا اچھا بنا، یہ تبرہ ہی ہے کہ جو ایسا کردار بنا دے گا کہ اپنے آپ لوگ سمٹتے چلے گئے. اس کی ہمارے پاس بہت سی مثالیں، لیکن اس میں نہیں جانا چاہتے. وہ ہوا ہے عملی کہ لوگوں نے کردار پیش کیا، اپنا عمل پیش کیا، خود بخود لوگ آ گئے. آج بھی ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. صرف مشکل اس بات کی ہے کہ ہم اپنے کردار کو پیش کر سکیں، اپنے حقائق کو پیش کر سکیں. ایک حدیثوں کا مزاج ہے اس طرح سے، ایک حدیثوں کا مزاج یہ ہے کہ انسان کو عمل سے دور کر رہا ہے. 2 رکعت نماز پڑھ لو پوری زندگی کی نماز معاف نہیں ہو سکتا ہے، اور ممکن ہی نہیں ہو سکتا. آیت قرآنی کے خلاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک مشہور آیت ہے. ایک ذرے برابر عمل خیر کیا تب بھی وہ دیکھے گا، ایک ذرے برابر عمل بد کیا تب بھی وہ دیکھے گا. صرف عقیدہ کافی، عمل کی ضرورت نہیں. قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان و عمل دونوں ضروری ہے، اور آپ کہہ سے ایمان کافی عمل نہیں ضروری. تو جس لہجے میں وہ کہتے ہیں کہ عالم کی مانے یا امام کی مانے، اب اسی لہجے میں ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کی مانے یا قرآن کی مانے. آپ بتائیے، حدیث میں تو تحقیق کرنی پڑے گی صحیح ہے کہ نہیں، معتبر ہے کہ نہیں ہے. قرآن کی حکم تو ایسا نہیں ہے نا، آپ کی مانے یا قرآن کی مانے. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ انسان اگر اس کے پاس ایمان و عمل صالح نہیں ہے تو وہ سب خسارے ہیں. سب لہجہ پہچانا قرآن کا. یہ حدیثوں کی مثال ہے، کہیں سے بھی کچھ بھی. دوسرا مثال ہے، یہ سب تفصیلی چیزیں ہم آپ کو صرف پوائنٹس کی طرف متوجہ کر. تیسری چیز، ہر وہ مسئلہ حدیث سے ثابت کیا جاتا ہے کہ جس سے قوم میں اختلاف پیدا ہو. ہر وہ مسئلہ حدیث ثابت ہوتا ہے جس سے قوم میں اختلاف پیدا ہو. بہت سامنے کی چیز یقیناً یاد نہیں ہوگا، لیکن حدیث میں لہذا کی بیماری ہر جگہ میں پیش کی جاتی ہے. ہمارے پاس بھی ایک سوال ہے مولانا، وہ حدیث میں ہے کہ جس نے اللہ کی شہادت کی اور رسول کی شہادت کی تو اس کے لیے واجب ہے کہ امام علی کی شہادت. بالکل واجب ہے، حدیث کے شہادت دینا اور ہے، اور ہر جگہ شہادت کے الفاظ بیان کرنا اور. کرنے صاحب تشہد میں بھی مسئلہ الحمدللہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا ہے. 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو آج اس بات کا مرکز بن رہی ہے کہ اس کی بنیاد میں قوم کو بانٹا جائے. صرف اتنی سی بات. مثلا ایسا کما، ہم اس مسئلے پہ کوئی گفتگو نہیں کریں گے. آپ کو جو کرنا ہے آپ اپنے مرجع سے پوچھیے، مسئلہ پوچھیے کیا مسئلہ، جو مرجع کا اس کا عمل کیجیے، کیونکہ مذہبی چیز ہے نا، اصداری عمل وہ آپ جو پوچھا کیجیے. لیکن خدا کے واسطے اس کو کبھی بھی قوم کے اختلاف کا وسیلہ نہ بننے دیجیے. نہ کما لگانے والا کما نہ لگانے والے میں زور ڈالے، اور نہ لگانے والا لگانے والے میں زبردستی کرے. ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ ایک آدمی لگا 10 آدمی گھر کے بعد کیوں نہیں لگاتے ہو؟ حالانکہ
ہوتے ہیں تم نے ان سے نہیں پوچھا؟ کتنے لوگ داڑھی مونڈتے ہیں تم نے ان سے نہیں پوچھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا میں اور بھی ساری بیماریاں ہیں، تمہیں صرف یہ نظر آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ٹاپک ہے جس سے قوم بڑھ رہی ہے. لہٰذا اس پہ حدیثیں بھی آ گئی. اگرچہ یہ فیل ائمہ کی بات کرتے ہیں، لہٰذا اکثر اس پہ حدیث ہو نہیں سکتی، حدیثیں بھی آ گئی اس پہ. دوسرا اس بات کا دلیل ہمارے ساتھ ہمارے حدیث میں لہٰذا اس کو ہم کو پڑھنا چاہیے، بالکل پڑھیں گے. لیکن یہ تو کہنے کا راستہ کیا ہے؟ ہمیں نماز پڑھتے کس کی روشنی میں؟ تقلید کی روشنی میں یا حدیث کی روشنی میں؟ یا تو اپنی نماز تقلید کی روشنی پڑھیں گے یا اپنی نماز حدیث کی روشنی پڑھیں گے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ شہادت ثالثہ کے لیے حدیث موجود ہے تو ہم ٹھیک ہے اس حدیث کو مانیں گے، لیکن شہادت ثالثہ نماز میں آخر میں آدمی وہاں پہنچتا ہے. نماز شروع ہوتی ہے تکبیرۃ الاحرام سے. آپ تکبیرۃ الاحرام کے حدیث ہم کو لا کے دیجیے، آپ سورہ حمد کے حدیث ہم کو لا کے دیجیے، آپ نیت کے حدیث ہم کو لا کے دیجیے، آپ دوسرے سورہ کے حدیث لا کے دیجیے ہم کو، آپ رکوع کی ہم کو حدیث لا کے دیجیے، آپ سجود کی حدیث لا کے دیجیے، آپ ذکر کی حدیث لا کے دیجیے. پوری نماز آپ حدیث سے بنا دیجیے تو ہم بھی مانیں گے. 99% آپ پڑھتے ہیں نماز مرجع کے کہنے پہ اور ایک مسئلے کو لے آتے ہیں حدیث پہ. چندے کی نماز مت پڑھیے گا. مزاج یہ اہل بیت کے خلاف، در اہل بیت کے سب کچھ ایک جگہ سے ملتا ہے. کیوں اس چیز کو اٹھایا جا رہا ہے؟ صرف اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کہ اس کو بہانہ بنا کے قوم میں اختلاف پیدا کیا جائے، قوم میں اختلاف پیدا کیا جائے. دشمن کو معلوم ہے کہ یہ قوم شراب پہ نہیں لڑے گی، دشمن کو معلوم ہے کہ یہ قوم جوئے پہ نہیں لڑے گی، دشمن کو معلوم ہے کہ یہ قوم چوری پہ نہیں لڑے گی. جس طریقے سے کل ہمارے دشمن کو معلوم تھا کہ یہ قوم قرآن پہ بٹے گی، ویسے ہی آج ہمارے دشمن کو معلوم ہے کہ قوم آزادی پہ بٹے گی، یہ قوم علی ولی اللہ پہ بٹے گی. آج اس طرح کے مسائل یہ مسائل نہیں ہے، در واقع یہ صفین کا قرآن ہے جو آپ بلند کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کون لوگ اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں. حدیثیں آ رہی ہیں، حدیثیں آ رہی ہیں. اب آپ اسی کو دیکھیں، جو لوگ ان مسائل کو اٹھا رہے ہیں اس مزاج کی ساری حدیثیں ملیں گی. کبھی انہوں نے تخویر حدیث بھیجی ہے، کبھی انہوں نے ترغیب اولاد حدیث بھیجی ہے، کبھی انہوں نے فیملی مسائل حدیث بھیجی. یہ کیا قوم کی ضرورت نہیں ہے؟ ساری ضرورت سے یہی ہے قوم کی. آپ حدیث کیسے کہہ رہا ہے؟ ایک موضوع کے حساب سے مزاج، دوسرا کتابوں کے حساب سے مزاج. کبھی انہوں نے حدیث سے حدیث بھیجی ہے، کبھی انہوں نے توحید القدس سے حدیث بھیجی ہے. ہمیشہ زیادہ تر حدیثیں لحاظ سے ہوتی ہیں. اس کے بعد ان کتابوں سے ہوتی ہیں جو عام طور سے پبلک کے دسترس میں ہے ہی نہیں. کسی نے ہم سے پوچھا، ہم نے ہم کو حوالہ دیا، اس کے بعد سے بہت ان تک پوچھتے بھائی آپ نے چیک کیا؟ معلوم ہے پوری آبادی کو کتاب ہے نہیں، چیک کون کرے گا؟ اور کتاب بھی مل جائے گی، پڑھنے والا کون ہے؟ اس لیے گردی میں کتاب. جہاں پہ اتنی محتاجی ہو وہاں اتنی تیزی سے حدیثوں کا پروڈکشن ہو رہا ہے. کہاں سے آ رہا ہے؟ نہ عمل پہ حدیث، نہ ضروریات پہ حدیث، نہ سامنے کے ہر انسان کو انصاف کی نگاہ سے حدیثوں کو پڑھنا ہے. سب سے پہلے یقین نظر اللہ پڑھے گا، اس کا کوئی نام ہی نہیں آ رہا. اسی لیے شاید مشکلیں پیدا ہوئی تھی. اللہ نے مشکلات سے نہیں لاتا ضرور دیا. اگر مشکل کشا کی کتاب سب سے پہلے پڑھ لیے ہوتے شاید مشکل ہی نہ پیدا ہوتی. نہج البلاغہ آج کے لیے مشکل کشا ہے، ہر زمانے کی مشکل کشا ہے. آج خود ایک مولا کائنات کا وجود نہیں ہمارے سامنے، لیکن نہج البلاغہ کی شکل میں علی یاد زندہ نہیں پڑھتے. مثال کے طور پر ہم وہ سلیج ہو، چلو یہ نہیں کہہ سکتے کہ پڑھتے. اس کی وجہ بتا آپ کو، اس کی مسئلہ مثال میں آپ کے گھر اسلام محمد والے بڑا وہ آج سریعہ انسپریشن پوری قوم کو حاصل کیا جائے. جہاں جگہ یہ مسئلہ ملتا ہے حدیثوں والا ہے. ہمارے اصل بحث کیا ہے؟ حدیث کے ذریعے سے لوگ یہ جو حدیثیں آ رہی ہیں بعض اوقات اس کے ریفرنس نام سے جلد نمبر 33
پیج نہیں مانگا. اب آپ بتائیے کون پوری بہار اٹھا کے گھومے گا؟ ایک تو بہار ہر جگہ پہ ہے نہیں، کون پوری جو ہے وہ 35 نمبر کی چیز اٹھا کے رکھے گا؟ دوسرا بعض اوقات وہ بھی نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات ایسی کتابوں کا ریفرنس ہوتا ہے جن کا اصل کتاب کا ہی وجود نہیں. یہ ایسی حدیثیں نے دیکھی جو باتیں آپ سامنے پیش کر رہا ہے، ایسی دیکھی. اگلا حدیث کے ساتھ جس سے پہلے گفتگو ہوئی تھی کہ دشمن کی سازش کیا تھی؟ امام کو امت سے الگ کر دیں، امت اور امام کے رابطے کو توڑ. ان حدیثوں کا سارا زور یہ ہوتا ہے یا تو اختلاف پھیلائیں یا جو امت کا امام ہے اس سے رشتہ توڑ دیں. غیر حدیثوں کے ساتھ دیکھیں آپ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے، غیبت امام میں نہیں سکتے. کتنا اہتمام، کتنے مسائل، کتنی ساری چیزیں. اچھا جب ان کو آپ کوئی بات اصلاحی بتائیں تو یہ کہتے ہیں کہ جو اب تک نہیں ہوتا ہوا یا وہ آج کیسے گیا ہے، نئی چیز ہم کیسے قبول کرتے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ کیا پتا ہے اب تک تو نہیں سنا، آج ہم کیسے سنا. لیکن اسی کے مقابلے میں جب بہکانے کے مسئلے میں کوئی نئی چیز آتی تب کسی کے ذہن سوال نہیں آتا. ہمارے آپ اور دادا نے کہا کہ نماز جماعت سے نہیں ہوتی، آپ کہاں سے آدمی ہیں؟ ہمارے آپ اور دادا نے مثلا نہیں کہا کہ کوئی نہیں پڑھتا، آج آپ کہاں سے؟ اس مسئلے میں کوئی سوال نہیں آتا. مزاج کو پہچان لے کہ انسان کس مزاج سے غفلت میں ڈوبتا جاتا ہے، اور دشمن صرف غفلت کا فائدہ اٹھاتا ہے. دشمن صرف غفلت کا فائدہ. حدیث ہے کہ کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکتے. اس کے مقابلے میں غدیر کی نماز جو آج تک کسی نے جماعت سے نہیں پڑھی تھی، حدیث آگے اس کی نماز سے پڑھنا چاہیے. شریعت غلط نہیں ہے. جہاں تک یہ عید کی نماز والی بات تھی، جب یہ حدیث آئی الحمدللہ ہمارا مجمع موجود ہے، میں اس بات کو سمجھانے میں آسان ہوا. جب یہ حدیث ہم نے دیکھی تو اس حدیث کے نیچے جب ریفرنس لکھا تھا تو اس میں مثلا ہوتا ہے نام، پھر والیوم نمبر، جلد نمبر، پھر پیج نمبر. پیج اردو میں صفحہ کہتے ہیں، 7 فے اے اور اے. اس بندہ خدا لکھا تھا 7 فے الف. جس آدمی کا اتنا معمولی سا املا صحیح نہیں ہے وہ حدیث دے رہا اور شریعت دے رہا. سوچیے بھی لینے والوں کا معیار کیا ہوگا. لینے والوں کا یہ عذاب الہی ہے. یہ عذاب الہی. جن لوگوں نے علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی ان کو بہت بڑے بڑے ظالم اور جابر کے پیر پہ بیعت کرنی پڑی. تاریخی حقیقت موقع نہیں اس بات کو پیش کرے. جس نے علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی اس کو بہت بڑے بڑے ظالم اور جابر کے پیر پہ بیعت کرنی پڑی. یہ عذاب الہی ہے کہ تم حق کو چھوڑو گے تو تم کو خدا ایسے ہی ذلیل کرے گا. جب انسان عالم کو چھوڑے گا تو خدا اس کو جاہلوں کے چکر میں ہی پھنسائے گا. اتنے بڑے جاہل. ایک اور مثال آپ کو، ایک کلپ آئی، اس کلپ امام خمینی کے نماز جنازہ کی، اس میں ایڈٹ کیا گیا. اچھا یہ ایڈٹ کو بتاتا ہے کہ ان کو بھی معلوم کی غلط ہے. جس چیز کے بارے میں کوئی یقین ایسے نہیں تو دلیل ڈھونڈیں گے. دلیل آپ کو دیکھ، لیکن جب کو مایوسی ہو جائے گی کہ کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر ہم 2 نمبر کا راستہ استعمال کریں گے. 2 نمبر کا راستہ اس بات کی دلیل ہے کہ 1 نمبر کا راستہ نہیں. دروازہ کرنا چاہیے تب یا 2 نمبر کا راستہ اس کرتا ہے. انہوں نے ایڈٹ کیا، ایڈٹ کرنے کے بعد امام خمینی کی جنازہ میں علی ولی اللہ کو شامل کر دیا. اور اس کے بعد دیکھیے اگر امام خمینی کے نماز جنازہ میں علی ولی اللہ پڑھا جا سکتا ہے تو ہمیں تشہد بھی نہیں پڑھ سکتے. سب سے پہلی چیز تو قیاس، وہ نماز جنازہ ہے یا جگہ نماز ہے تشہد. دوسری چیز کی امام خمینی کی نماز جنازہ کوئی بہت ٹائم نہیں گزرا. خود آپ کے ہندوستان میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس نماز جنازہ میں شرکت کی. اس کا ایسا تھا ہی نہیں، ایسا ہوئے نہیں. یہ بدماشی ہے، شرارت. ایک جگہ پہ ایک انسان کسی چوراہے پہ کھڑے ہو کے دلیل دے رہا ہے. جو بات جعلی ہے، جو بات دیکھنے لائق ہے، دلیل دے رہا ہے. توجہ فرمائیں اس میں کہ اگر امام خمینی کے نماز جنازہ کے تشہد میں علی اللہ پڑھ سکتا ہے تو ہم اپنے تشہد کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ جس آدمی کو یہ نہیں معلوم کہ نماز جنازہ میں تشہد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ نماز کے مسائل کو حل کرے گا حدیث سے. کتنا پست ہو گیا ہمارے قوم کا میرا. آپ دیکھیں نا یہ مسائل آپ کے پاس ہیں. آپ کسی ایک عالم کی آپ نام بتائیں جس کے ذریعے یہ مسائل آ رہے ہیں. سارے مسائل
فطرت کے خلاف انسان کی جاہلوں کی بات قبول کرنی. اب یہاں ہم آپ ایک نظر دینا چاہتے ہیں اس مسئلے کے مطابق بہت تیزی سے بڑھا. کبھی سوچا آپ کہ جس آدمی کو صفحے کی ہجے نہیں معلوم وہ حدیث پیش کر رہا، جس آدمی کا کتاب نہیں وہ حدیث پیش کر رہا، یہ حدیثیں کے پاس آتی کہاں سے؟ اس کا صلاحیت نہیں ہے، کیسے حدیث دے رہا ہے؟ بہت سامنے کی مثال ہے. اس سے پہلے کی ایک آدمی جب کماتا نہیں ہے اور دھڑا دھڑا پیسے خرچ کرتا ہے، ہر آدمی کو شکل نکاس دیکھے گا، دیکھتا کہ نہیں دیکھتا؟ تو جو آدمی عالم نہیں ہے اور حدیثیں دے رہا ہے اس کو بھی شکل نکاس دیکھتے ہو. بغیر کمائے اگر مال خرچ کیا جائے اس کو بلیک منی کہا جاتا ہے، اور بغیر پڑھے اگر علم دیا جائے اس کو بلیک علم نہیں کہہ سکتے ہو. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ دھوکہ دے رہے ہو خود دھوکہ اپنے آپ دے رہے ہو. ایسا نہیں ہوگا. یہ ہماری سادی عوام کو بہکانے کے لیے. اب آپ کو پتا ہے حقیقت حال کیا ہے؟ شاید ہم نے پچھلے شعر ڈسکس کی ایک سبجیکٹ ہے پولیٹیکلزم. میں معلوم آپ نے پڑھا نہیں پڑھیے اس کو، بیداری کے لیے بہت ضروری ہے. آن لائن موجود ہے، اس پہ ریسرچ بھی. خود ایک ہمارے استاد حسن زمانی انہوں نے ریسرچ کیا اس پہ، اور آن لائن ہمارے پاس کتنے جو ہے ان کے موجود ہیں. ایران میں شاید فرسٹ یا تھرڈ نمبر ان کا ریسرچ تھا اس میں، اور اس سبجیکٹ کو بہت معنی میں سمجھا جاتا ہے. استاد حسن زمانی اور ایک سبجیکٹ ہے. اس میں کیا بتایا جاتا ہے کہ آج امریکہ اسلام کے خلاف کیا اور کیسے جاتا ہے. جتنی بڑی انسٹیٹیوٹ ہمارے یہاں حوزہ علمیہ قم میں ہے تقریباً اتنی ہی بڑی امریکہ میں. اب تو حوزہ علمیہ قم کی بہت وسیع ہوئی ہے، شاید اتنی بڑی نہ ہوئی، بہت وسیع ہو، بہت تیزی سے وہاں پہ ترقی ہوئی، بہت تیزی سے ہم لوگ دیکھتے دیکھتے بہت ترقی ہو. اور اب جب جاتے ہیں واپس تو بہت مطلب لگتا ہے، شاید اب اتنی بڑی نہ ہو. لیکن اس وقت جب یہ بات میں پڑھی تھی تو اس وقت تقریباً اتنی بڑی تھی. لیکن حوزے کے ریاض انسٹیٹیوٹ امریکہ میں موجود ہے. اس انسٹیٹیوٹ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام پڑھاتے ہیں تاکہ لوگ اسلام کو پہچانیں بہت تیزی سے، تاکہ لوگ اسلام کو پہچانیں اور اسلام کی مخالفت کر سکیں. اسرائیل اور مصر کی جنگ میں یہی 50 پولیٹیکلزم تھے کہ جو وہاں سے آئے تھے. اسرائیل ہار رہا تھا، مصر جیت رہا تھا. 50 پولیٹیکلزم وہاں سے آئے. مصر آنے کے بعد قرآن کی آیتوں سے انہوں نے مصر کے مسلمانوں کو پروو کیا کہ یہ جنگ تمہاری جائز نہیں، اور وہ لوگ جنگ چھوڑ کے بیٹھ گئے. جنہوں نے نہیں مانا ان کو لالچ دی، کسی کو ڈرایا، سب کو ہوگا. اور جو ان کسی چیزوں میں نہیں پھنسے وہ اتنے کم تھے کہ ان کی بات سے سنی نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیل ہاری ہوئی جنگ جیت گیا اور مصر جیتی ہوئی جنگ ہار گیا. یہ کام اس نے کیا، کسی آدمی کا فوج نہیں کیا، یہ کام پولیٹیکلزم نے کیا. وہاں ریسرچ ہو رہا ہے، وہاں سے میٹر آ رہا ہے. ورنہ جب ایک شیعہ کا میٹر دیکھے گا تو پوری کتاب کو چھوڑ کے صرف اس پوائنٹ پہ کیوں جاتا ہے؟ ساری کتاب کو چھوڑ کے صرف اس کتاب پہ کیوں جاتا ہے؟ جو فرمایا یہ تو اور بھی چیز ہے، سامنے کی چیز ہے، کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہے؟ نہج البلاغہ سامنے کی کتاب ہے، گھر میں ہے، اس کو نہیں پڑھ رہے ہیں، اس سے حدیثیں نہیں آ رہی ہیں. ان کتابوں سے حدیثیں آ رہی ہیں جو کسی گھر میں ہوتی نہیں عام طور سے. علماء کیسے ملا کرتی؟ مزاج پہچاننے ایسی کتابوں سے حدیثیں آ رہی ہیں جس کتابوں سے لوگ نام بھی نہیں سنتے ہیں. کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ ایمپیریزم کا کام. وہاں ریسرچ ہوتا ہے، وہاں میٹر بنتا ہے، وہاں پروگرامنگ ہوتی ہے. اسرائیل میں کانفرنس ہوئی تھی کہ شیعہ سنی اختلاف کیسے ڈالا جائے. یہ پریس ٹی وی نیوز نہیں معلوم آپ کو نیوز سے کہہ سکتا ہے، نیوز ایکچوئل نیوز ہے. ہندوستان میں نیوز نہیں آتی، ہندوستان چینلز پہ نیوز کے نام پہ ٹائم پاس ہے. پریس ٹی وی دیکھے آپ، آن لائن بھی ہے اور چینل میں. پریس ٹی وی میں نیوز تھی کہ اسرائیل میں کانفرنس ہوئی تھی کہ شیعہ سنی کے بیچ میں اختلاف کیسے ڈالا جائے. اور اس پہ ہماری سیاسی لیڈر بھی کام کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے یہ پائے. جب یہ طے کرتے ہیں کہ ہم کو یہ کرنا ہے پھر اس کے حساب سے وہاں ریسرچ ہوتا ہے، ریسرچ کے حساب سے میٹر بنتا ہے، وہ میٹر پھر ہمارے یہاں شرمیہ نے کہا اگر مسلمان اس افواہ کو مان سکتا ہے کہ علی نمازی نہیں تھے، لیکن جب شہید ہوئے تو شاہ مولوی نے پوچھا کہ علی مسجد ہے، کہہ سکتے
معلوم ہو سکتا ہے شام معلوم یہی نہیں معلوم کہ نماز پڑھتے کون علی جو خود بخار نماز ہے جو بقائے نماز ہے حقیقت نماز ہے اگر اس علی کے بارے میں کسی کو شک ہو سکتا ہے کہ علی نمازی ہے کہ نہیں ہے تو یہ افواہیں آج ہمارے علماء کے خلاف لوگوں کے ذہن کو کیوں نہیں ہو سکتی جو افواہ امت کو امام سے مشکوک کر سکتی ہے وہ افواہ امت کو عالم سے بدرجہ اولا مشکوک کر سکتی ہے کیوں افواہوں میں ذہن کو لگاتے یہ وہاں سے حدیثیں آتی ہیں کہیں اور سے نہیں آتی ہیں اس لیے کہ حدیثوں کا مزاج بتا رہا ہے کہ حدیثیں اسلام کے لیے نہیں اب اگر بولو جن بیچاروں کو کچھ معلوم کیسے تحقیق کریں کہ کون سی حدیث ہے کون سی نہیں صحیح بعض اوقات حدیث کے معنی فرق ہوتا ہے ایک لفظ کسی حدیث میں کسی اور معنی میں کسی حدیث میں کسی اور معنی میں بعض اوقات حالات میں فرق ہوتا ہے بعض اوقات کسی خاص موقع کے لیے ہوتا ہے مثلا یہ یقین سے آگے وضو کا طریقہ بدل دو تو اس سب کے لیے تھوڑی ہے انہیں کے لیے اور ان کے لیے بھی پوری زندگی کے لیے نہیں صرف ایک موقع کے لیے تو ہم کیا کہتے ہیں حدیث میں لکھا رکھا کرتے ہیں سر دیکھنا ہوتا ہے اسی کے نام اصول ہے ابھی آپ بتائیے ہم آپ یہاں پہ بیٹھے گے پوچھیں گے پہلے دن میں مجلس میں کیا پڑھا تھا کوئی سنا دیں کو ابھی کل کی مجلس ہمارے پوری کوئی سنا سکتا ہے جب حدیث ائمہ رسول خطبہ و حدیث ارشاد فرماتے تھے تو جو لوگ سنتے تھے تو وہ بھی تو انسان ہی تھے نا ایک نے کچھ کہا ایک نے کچھ کہا آج کے عالم کا اتنا آسان ہے حدیثوں سے مسئلہ حل کر دینا پوری زندگی عالم اس پہ صرف کرتا ہے کہ طے کہ کون حدیث صحیح ابھی آپ سب لوگوں سے پوچھیے ابھی مجلس کے بعد کہ آج کی مجلس میں کیا ہوا آپ دیکھیے ہر آدمی کے بیان میں اگر فرق نہ ہو بتائیے ابھی کی بات تو جب اقرافی حدیث بیان کرے گا اس میں فرق ہوگا نہیں ہوگا عالم یہی تو دیکھتا ہے پھر کہ راوی بیان کرنے والا کیسا ہے اس کی میموری صحیح ہے کہ نہیں حافظہ ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے دیانتدار ہے کہ نہیں ہے اسلامی مسئلے سیریس ہے کہ نہیں ہے اسلامی بارے میں جانتا ہے کہ نہیں ہے اور ایک ایک نہیں وہاں سے کتنا سلسلہ اب وہ عالم وہ مجتہد وہ آیت اللہ کہ جو ان سارے علم کے بعد ایک ایک کڑی پہ اتنا ریسرچ کر رہا ہے ایک مطلب وہ حدیث بیان کرتا ہے اور ایک مطلب وہ حدیث بیان کرتا ہے اس کو کچھ معلوم نہیں کہ نجات کہتے ہیں اس کو جس کو صفحے کے الف اور اے کا فرق نہیں معلوم وہ حدیث بیان کر رہا کس کے مقابلے میں وقت کے عالم کے مقابلے کیسے معلوم دوسری چیز علماء کے درمیان کتابوں میں تقسیم بندی حدیث خود حدیث کی کتابیں جو ہوں گے ہر کتاب جو حدیث علماء کے درمیان تقسیم بندی ہے کچھ کتابوں کو علماء نے کچھ حدیثوں کو کہا ہے کہ یہ فقہی حدیث ہے کچھ حدیثوں کو کہا ہے کہ عمومی حدیث ہے فقہی حدیث وہ کتابیں ہیں فقہی حدیث کی کہ جن کے ذریعے سے فقہ میں مدد لی جاتی ہے عمومی حدیث کی کتابیں وہ ہیں جن کے ذریعے سے فقہ میں مدد نہیں لی جاتی کوئی فرق نہیں ہوا جو لوگ آپ کو حدیث بھیجتے ہیں ان سے پوچھیے کہ آیا یہ کتاب فقہی کتابوں میں شمار ہے یا عمومی کتابوں میں شمار ہے جو کیسے اس حدیث سے حکم طے کرتا ہے تیسری اس سے بدتر چیز اجتہاد حدیث سے ہوتا ہے تاریخ سے نہیں ہوتا آج کتنے لوگ تاریخ سے اجتہاد کرتے ہیں فلاں واقعہ ہے ایسا کریں فلاں واقعہ ایسا کریں تاریخ سے اجتہاد نہیں ہوتا تاریخ کی تو روایتوں میں بڑا مسئلہ پیش آتا ہے سمجھے کہ ہر وہ روایت ہر وہ بات جو مشہور ہے وہ اپنے معیار پر پوری کھڑی ہوئی جو فرق رہا ہے ان چیزوں کے لیے ضروری کیا بہت ختم ہوگا اپنی بات کو سمیٹے ان چیزوں کے لیے ضروری کیا کوئی بھی مذہبی ایکٹیویٹی وہاں موجود ہے ان کی طرف سے وعدہ کرتے ہیں کیا ہم سے ٹائم لیجیے آپ پڑھنے لگے کلاس رکھیے مسائل پوچھیے کوئی بھی مسئلہ بہت آسان ہم کو لگتا ہے ثواب لینے کے لیے حدیث ہے کیا فارورڈ کیے پہلے تو سمجھتا تھا کچھ پیسے بھی خرچ ہوتے تھے تو پھر ثواب ملتے جو چیز آپ کے چہرے سے فارورڈ ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار کئی بعض
پریشان ہوتے ہیں، فارورڈ کیا تو یہ اور نہیں کیا تو یہ ہوتے ہیں، تمہارے سے مجمع کا سمجھدار ہے کہ اس چیز کو واضح کرنے کی ضرورت نہیں، لگا کیوں نہیں، اگر وہ تو بتائیے کہ بات واضح کریں. لہذا جب تک آپ مطمئن نہ ہو آپ فارورڈ نہ کریں. جس طریقے سے صحیح چیز کو آگے بڑھانے کا ثواب ہے اسی طریقے سے غلط چیز کو روکنے کا بھی ثواب ہے، دونوں ثواب. آپ دیکھیں، آپ طے کر جائیں کہ کیا حقیقت ہے. سب سے بڑی چیز جو انسان کی اپنی بیداری کے لیے ہے وہ اسلام کا بیسک علم ہے، بنیادی علم. اسلام بغیر استاد کے نہیں ہو سکتا ہے. روز اول جو حق و باطل کا جھگڑا ہوا تھا وہ جھگڑا یہی تھا. رسول کتاب کے ساتھ معلم دینا چاہتے تھے، باطل نہیں دینا چاہتا. رسول کتاب کے ساتھ معلم دینا چاہتے تھے، باطل نہیں دینا چاہتا تھا. لہذا کہ کسی کی یہاں حضرہ کتاب اللہ ہو، کسی کتاب ہمارے لیے کافی ہے تو پھر وہ اس سے رسول کی نگاہ میں حق تک نہیں پہنچ سکتا. حق تک پہنچنا ہے تو ہمیں استاد کی پناہ لینی پڑے گی. صرف مطالعات مذہبی مسائل کو حل نہیں کرتے ہیں، پہلے ہماری بنیاد مضبوط ہونی چاہیے. غفلت سے نکلنے کے لیے بنیادی چیزوں کے لیے وقت ہوگی. یہ کام کرنا پڑے. اگر واقعی دین کے مسئلے میں اس کو کچھ کرنا ہے، کچھ درد ہے، دین کے مسئلے میں وہ خدمات پیش کرنا چاہتا ہے، اس کو کرنا پڑے گا. بغیر اس کے نہیں ہو سکتا جب تک بنیادی چیزیں نہ ہو. آپ بتائیے کوئی فیلڈ ایسی ہے کہ جناب انسان سے مطالعہ کریں تو اس فیلڈ کا عالم بن جائے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے کوئی فیلڈ بتائیے کبھی دیکھا کہ ایک آدمی فلاں صاحب ہے اس سے مطالعہ کر کے بہت اچھے ڈاکٹر بن گئے، فلاں صاحب سے مطالعہ کر کے بہت اچھے انجینئر بن گئے؟ تو ہم سے مطالعہ کر کے کیسے عالم بن جاتے ہیں؟ سمجھنے کی یہی چیز ہے. اور ہمارے دشمن کی پالیسی یہ ہے کہ ان چیزوں سے گھیر کے ہم کو غافل کرتے ہیں، اور جیسے ہی غافل ہوں گے ویسے دشمن کا حلوہ ماروں کا کام ہے. آج کی گفتگو کا خلاصہ پیش کریں. جس طریقے سے ہر زمانے میں امام کی ضرورت تھی، صرف ائمہ کے باتیں فضائل ذکر کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے کے حساب سے اس زمانے میں کسی زندہ ہادی اور رہنما کی ضرورت ہے، ویسے آج بھی زندہ ہادی اور رہنما کی ضرورت ہے. امام ہیں تو ہیں، اور جب امام کا غیب پوچھے گئے تو ان کا غیب جس کا امام نے خود انسان کیا. آگے گفتگو میں اس بات کو پیش کیا کہ غیبت صغریٰ کا فلسفہ یہی ہے. آخر دن کی مجلس میں ہم نے یہ بات پیش کیا، غیبت صغریٰ کا فلسفہ یہی ہے کہ امام چاہتے ہیں اپنی طرف سے معین کر کے ہم تم کو غیر معصوم کی ولایت کا عادی بنا دیں. مانے یہ باری غیر معصوم کی ولایت جب آئے گی تو تم اس کو قبول نہیں کر پاؤ گے، برداشت نہیں کر پاؤ گے. ہم 4 لوگوں کو اپنی طرف سے معین کر کے تم کو غیر معصوم کی ولایت کا عادی بنا دیں، غیر معصوم کی لیڈری کا عادی بنا دیں. پھر غیرت کبریٰ شروع ہوئی کہ اب اس معیار کے مطابق ہمارا نائب ہوگا. ورنہ اگر یہ فلسفہ نہ ہو تو کیوں غیرت صغریٰ، کیوں ڈائریکٹ غیرت کبریٰ کیوں نہیں ہوگی؟ یہ صغریٰ کا فلسفہ ہے کہ غیر معصوم کی ولایت کے عادی بن جاؤ. ہماری نیابت میں کچھ اور نہیں ہو، الگ سے نہیں، ہماری شرائط ہم بتا رہے ہیں. حدیثہ میں بیان کی کسی موقع پہ امام صادق علیہ السلام کی طرف سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس میں کافی چیزیں ہیں، پیج نمبر 60 ہے، اس کے علاوہ یہ ریفرنس کسی چاہیے نقطے یہ جو لوگ ہمارے روایتوں کو بیان کرتے ہیں اور تفقہ کرتے ہیں اللہ میں، جب تمہارے سامنے کوئی مسئلہ پیش آئے ان سے